لیا، لین دین میں ٹال مٹول کر رہے، خدا نہ کرے اسلام کی حالت میں زنا کر لیا، شراب پی لی، یہ جرائم سے متعلق ہے، اسے حدود و تعزیرات کہا جاتا ہے۔ پانچواں شعبہ اخلاقیات کا ہے، حسن اخلاق، عمدہ اچھی عادتیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے، ہمارے معاشرتی رہن سہن میں ایک دوسرے کے حقوق، یہ پانچ بنیادی شعبے ہیں اسلام کے۔ اس میں دوسرا شعبہ جو عبادات سے متعلق ہے، جس میں پانچ چیزیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد۔ اس میں سے زکوٰۃ سے متعلق انشاءاللہ الرحمن آج کی نشست میں گفتگو ہوگی، اور نشست کا مقصد زکوٰۃ سے متعلق غلط فہمیوں کا ازالہ اور صحیح مستند معلومات میرے اور آپ تک پہنچیں۔ قرآن و حدیث میں زکوٰۃ سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وضاحتیں امت تک پہنچائی ہیں، کیا پیغامات میرے اور آپ کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، جب قرآن مجید میں اور آپ غور کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 241 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 241، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبہ، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ، ایک بیج جو زمین میں ڈالا جائے اور پھر اس ایک دانے سے انبتت 7 سنابل، 7 کونپلیں اس سے نکلیں، 7 کونپلیں، 7 بالیاں اس سے نکلیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، ایک دانہ 700 دانے پیدا کرے۔ کھجور کی ایک گٹھلی ہوتی ہے اور اس پر سینکڑوں کلو اور منوں کے حساب سے برس ہا برس تک کھجوریں لگتی ہیں۔ آم کی ایک گٹھلی ہوتی ہے، جس گٹھلی کو اللہ قبول فرما لیں، جس گٹھلی کے بارے میں فیصلہ فرما دیں کہ اسے درخت بنانا ہے، جو گٹھلی قبول ہو جائے تو برس ہا برس تک کئی نسلیں اس درخت سے پھل کھاتی ہیں۔ یہی مثال ہے اس مال کی، الذین ينفقون اموال، جو اپنے مالوں کو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں دیتے ہیں۔ یہ اسی گٹھلی کی مثال ہے کہ ایک گٹھلی کم از کم 700 دانے پیدا کرنے والی۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور بعض خرچ کرنے والوں کا اخلاص، ان کی نیت، ان کے مال کی پاکیزگی، طہارت، حلال مال، ان کی سوچ اور جس جگہ خرچ کریں وہ اس قدر عمدہ ہوتی ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ اللہ 700 سے بھی زیادہ گنا، 700 گنا سے بھی زیادہ اس کا اضافہ فرماتے ہیں۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعتوں والے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد بیہقی شریف میں ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے متعلق، حصنوا اموالکم بالزکاۃ، زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مالوں کی حفاظت کرو۔ مالوں کی حفاظت ہوگی زکوٰۃ کی ادائیگی سے۔ اگرچہ مجھے اور آپ کو یہ دکھے کہ مال نکل رہا ہے، کم ہو رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت فرما رہے اس ادا کرنے پر، یہ جو مال کی زکوٰۃ نکل رہی، اس سے تمہارا مال محفوظ ہو رہا۔ حصنوا اموالکم بالزکاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی سے تمہارے مال، حصن کو کہتے ہیں، حصن اس چیز کو کہتے ہیں جو قلعے میں محفوظ ہو۔ ایک آدمی ایک مضبوط قلعہ ہو اور اس قلعے کی دیواریں بھی مضبوط ہوں، دروازے مضبوط ہوں اور اس کے اندر محفوظ ہے، اسے کہتے ہیں محصن، قلعے میں محفوظ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال فرمایا عربی میں، حصنوا اموالکم، تمہارا مال ایسے محفوظ ہو جائے گا جیسے کوئی آدمی قلعے میں کی حفاظت میں ہو۔ ایک آدمی اپنے گھر میں دشمن کے حملے سے بچنے کے لیے اپنے گھر میں ہے، اور ایک آدمی بادشاہ کے قلعے میں ہے، تو کس قدر اس کی حفاظت ہے؟ فرمایا ایسے تمہارا مال اللہ کے قلعے میں، اللہ کے فرشتے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ حصنوا اموالکم بالزکاۃ وداووا مرضاکم بالصدقہ، اور اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو۔ دوا، جس طرح ان کے لیے میڈیکل ڈاکٹر حضرات سے علاج کرواتے ہیں، علاج جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے،
تو جہاں علاج کروانا سنت ہے، جہاں دوائی لینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل ہے، وہیں اس علاج کے ساتھ ساتھ صدقات کو بھی شامل کیا جائے. اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو. وَاسْتَقْبِلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ. اور یہ جو بلائیں، تکلیف، آفات، مصیبتوں کی امواج، موجیں آ رہی ہیں. ایک ہے مصیبت کا آنا اور ایک ہے مصیبتوں کا لگاتار آنا. دونوں الگ الگ چیزیں. ایک ہے کبھی کوئی بیماری آ گئی، ایک ہے ہر وقت کوئی نہ کوئی بیمار، ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی، ہر وقت کسی نہ کسی آفت میں مبتلا. گھریلو اعتبار سے، رشتہ داروں کے اعتبار سے، بلکہ شہر اور ملک کے اعتبار سے آفات کی مصیبتیں جو موج کی شکل میں، جیسے سمندر میں موجیں ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے امواج البلا، یہ جو بلا، تکلیف، مصیبتوں کی موجیں، طغیانیاں، لگاتار مصیبتیں آ رہی، ان کا کیسے سامنا کرنا ہے، ان سے کیسے حفاظت چاہنی ہے. بالدعاء والتضرع، بالدعاء والتضرع، اللہ کے سامنے ہاتھوں کو اٹھانے سے، اللہ کے سامنے رونے دھونے سے ان مصیبتوں کا سامنا کرو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشاد ہے. ہمارا موضوع زکوٰۃ کا چل رہا، لیکن یہ مصیبت کی جو بات حدیث مبارکہ میں آئی، اس کو سمجھانے کے لیے، اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مصیبت اور تکلیفوں کی جو موج آ رہی، لگاتار مصیبتیں آ رہی. ہم اپنے ملک پاکستان میں دیکھ لیجئے، کبھی کسی شکل میں، کبھی کسی شکل میں، کبھی زلزلہ، کبھی طوفان، کبھی سیلاب، کبھی مہنگائی، کبھی کرپشن. امواج البلا، یہ جو مصیبتوں کی ایک طوفان پیدا ہو گیا. بے موسم بارشیں، گندم پکنے کے لیے تیار اور بارشیں اور اس میں اولے. فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جب لوگ زکوٰۃ ادا کرنے کو بوجھ سمجھنے لگیں گے، وَالزَّكَاةُ مَغْرَمَةٌ، زکوٰۃ کو بھی ایسے سمجھا جائے جیسے ٹیکس کو سمجھا جاتا ہے. جب زکوٰۃ کو بوجھ سمجھا جائے، ایک پریشانی سمجھا جائے، تو دو چیزوں کے لیے تیار ہو جاؤ. الزلازل، زلزلوں کے لیے تیار ہو جاؤ، اور بے موسم بارشوں کے لیے تیار ہو جاؤ. بے موسم بارشیں، فصلیں پکنے کے لیے تیار، گندم پکنے کے لیے تیار، اور بارشیں، یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی. تو محترم دوستو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ سے متعلق فرما رہے اپنے مالوں کی حفاظت زکوٰۃ ادا کر کے کرو. اور خدا نہ کرے اگر ایک آدمی کو باوجود اللہ نے توفیق دی زکوٰۃ ادا کرنے کی، اور وہ زکوٰۃ ادا نہ کر سکا، تو فرمایا سورہ منافقون کی آخری آیت ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. جب اس آدمی کی موت آئے گی، فرشتے موت کے فرشتے روح نکالنے آ گئے، تو اس وقت یہ آدمی کیا تمنا کرے گا؟ فرمایا ہر انسان دو تمنائیں، دو آرزو، دو ارادے کرتا ہے. جب بھی موت کے فرشتے روح نکالنے آتے ہیں، دو آرزو ہر انسان کرتا ہے، ہر ایمان والا کرتا ہے. فیقول، پہلی درخواست، رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق، اے اللہ تھوڑا سا ٹائم دے دیجئے، میں کچھ صدقات و خیرات کرنا چاہتا ہوں، کچھ وقت دے دیجئے، کچھ مہلت دیجئے. فاصدق، میں صدقات و خیرات کرنا چاہتا ہوں. وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، تھوڑا سا ٹائم دے دیجئے، میں صلحاء، اولیاء اللہ، نیک لوگوں کے ساتھ کچھ ان کی نشست میں بیٹھنا چاہتا ہوں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا چاہتا ہوں. سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 35 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، وہ لوگ جو سونا چاندی کو جمع کر کر کے جوڑ کر رکھتے ہیں اور خزانہ بنا کر کے رکھا ہوا، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، دردناک عذاب ہے ان کے لیے. يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، یہ دنیا میں جس مال کی زکوٰۃ نہ نکالی گئی، اس مال کو جہنم کی آگ میں پکایا جائے گا. فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، یہ مال جب
جیسے لوہے کو پکایا جاتا ہے اس شکل میں پھر اس کی پیشانی پر اور اس کی کمر پر داغا جائے گا. ھذا ما کنزتم، یہ تھا وہ مال جو تم نے جوڑ جوڑ کے رکھا. ھذا ما کنزتم، یہ ہے تمہارا کنز، یہ ہے تمہارا خزانہ، یہ ہے تمہارا جمع شدہ مال. فذوقوا ما کنتم تکنزون، جو جوڑ جوڑ کے رکھا آج اس کا مزہ چکھو. اس لیے محترم دوستو، جہاں اللہ رب العزت کی طرف سے نماز ایک فریضہ اور ایک عبادت ہے، وہیں زکوٰۃ کی ادائیگی ایک فریضہ اور ایک عبادت ہے. میں اور آپ جہاں اللہ کے راستے میں اور بہت سے معاملات میں ضروریات میں خرچ کرتے ہیں، وہیں زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام ہو. قرآن مجید میں 31 مرتبہ زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے. اس کلام فرقان مجید، فرقان حمید میں 1 مرتبہ ذکر کافی تھا. اللہ کا کلام ہے، 1 مرتبہ ماننے والے کے لیے 1 مرتبہ کافی تھا. 31 بار زکوٰۃ کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا. اور محترم دوستو، زکوٰۃ ٹیکس نہیں ہے. ٹیکس اور زکوٰۃ میں فرق ہے. ٹیکس امیر غریب ہر ایک کو دینا پڑتا ہے. غریب آدمی بھی دکان پہ جائے گا، جو چیزوں پہ ٹیکس ہے وہ اسے دینا ہوگا. ٹیکس اور زکوٰۃ میں فرق ہے. اللہ رب العزت نے زکوٰۃ میں ایک بنیادی سہولت یہ رکھی ہے کہ آدمی کی حیثیت دیکھی ہے. اس آدمی کے پاس عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، اور پھر اس کے پاس اتنا مال ہو، 7.5 تولہ سونے کے برابر، 52.5 تولہ چاندی کے برابر اتنی ملکیت ہو، اور یہ مال ضرورت سے زائد ہو. یہ مال بنیادی ضروریات کے لیے نہ ہو، یہ ضرورت سے زائد ہو، پھر اس پر 1 سال گزرا ہو. یہ اتنی جو شرائط رکھی ہیں یہ سہولت کے لیے، تاکہ ہر آدمی پر زکوٰۃ لازم نہ ہو، اور یہ فرق کیا جا سکے کہ کون زکوٰۃ دینے والا ہوگا اور کون زکوٰۃ لینے والا ہوگا، کسے زکوٰۃ دی جا سکے گی. اس لیے محترم دوستو، زکوٰۃ کے مسائل مجھے اور آپ کو سیکھنا بہت ضروری ہے. ایک ایسا حکم جس کا اللہ رب العزت نے 31 بار قرآن پاک میں ذکر کیا، اور جس کے ادا نہ کرنے پر سخت ترین وعیدیں ہیں، اس کے مسائل میں اور آپ سیکھیں. جمعۃ المبارک کے خطبے میں زکوٰۃ کے تمام مسائل نہ سیکھے جا سکتے ہیں نہ سکھائے جا سکتے ہیں. جمعۃ المبارک کے خطبے کا مقصد ہمارے اندر اہمیت پیدا کرنا ہے اور فکر پیدا کرنا ہے، تاکہ ہم علماء کرام اور مفتیان کرام سے زکوٰۃ کے مسائل سیکھنے کا ہمارے اندر شوق پیدا ہو جائے، پوچھ کر زندگی گزارنے کا مزاج پیدا ہو جائے. زکوٰۃ میں 4 شرطیں ہیں: مسلمان ہو، عاقل ہو، سمجھدار ہو. ایک آدمی بہت پیسہ ہے لیکن پاگل ہے، ذہنی توازن اس کا ٹھیک نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. بالغ ہو، چھوٹے بچے کے مال پر زکوٰۃ نہیں ہے. ایک چھوٹا بچہ ہے، میچور نہیں ہے، 11-12 سال عمر ہے، بچی ہے، اور اس کو اس کی پیدائش کے موقع پر اور مختلف تقریبات میں اس کو سونے کی چین وغیرہ اسے ملی ہوئی ہیں، یا غرض کچھ بھی مال ہے، چھوٹے بچے پر زکوٰۃ نہیں ہے. مسلمان، عاقل، بالغ اور صاحب نصاب ہو. صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ یعنی آدمی کے پاس ضرورت سے زائد اگر صرف سونا ہو تو 7.5 تولہ سونا اس کے پاس موجود ہو، اور اگر سونا نہیں ہے صرف چاندی ہے تو 52.5 تولہ چاندی اس کے پاس موجود ہو. یا سونا بھی نہیں، چاندی بھی نہیں، تو سونا چاندی کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی جو مالیت بنتی ہے، میں نے آج کیلکولیٹ کیا، 1,23,000 روپے بنتے ہیں. 612 گرام چاندی، 1,23,000 روپے کیش اس کے پاس موجود ہوں، نقدی. یا نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ کیش ہے، لیکن مال تجارت ہے. چوتھی شکل، 4 ہی چیزوں پہ زکوٰۃ ہوتی ہے: نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ کیش ہے، مال تجارت ہے. لین دین کرتا ہے، کوئی چیز اس نے خریدی اس نیت سے کہ اسے بیچوں گا اور پروفٹ آئے گا، یوں میں اپنا کاروبار کروں گا، جسے تجارت کہتے ہیں، ٹریڈنگ کہتے ہیں. یہ مال تجارت، اس کے پاس اتنا مال ہے جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی یعنی 1,23,000 روپے کے برابر یا اس سے زیادہ مال موجود ہے. یا کسی آدمی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، تھوڑی بہت کیش نقدی ہے، اور تھوڑا بہت مال تجارت ہے. یا صرف سونا اور کیش ہے،
یا صرف چاندی اور کیش ہے، یعنی ان چاروں میں سے چاروں چیزیں ہونا ضروری نہیں ہے. صرف کیش ہی اس کے پاس 1,30,000 روپے ہے، ضرورت سے زائد ہے، یہ صرف تجارت کا مال ہے. جب کسی کے پاس ان چاروں میں سے کوئی ایک چیز ہو، صرف سونا ہو اور کچھ نہ ہو، اس صورت میں 7.5 تولہ سونا ہے. یہ بہت اہم وضاحت ضروری ہے. کہہ دیا جاتا ہے کہ صرف 4 تولے سونا ہے جی تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے. اگر کسی خاتون کے پاس صرف گولڈ ہو اور کچھ نہ ہو، کیش 1 روپیہ نہ ہو، 1 روپیہ اس کے پاس نقدی نہ ہو، صرف گولڈ ہو، اس صورت میں 7.5 تولہ گولڈ ہوگا تو پھر زکوٰۃ دے گی. لیکن آج کل وہ کون سی خاتون ہے جن کے پاس کیش نہیں ہوتا؟ جب آدمی کے پاس گولڈ بھی ہے اور کچھ نہ کچھ کیش ہے، اس صورت میں 7.5 تولہ سونے کا اعتبار نہیں ہے. جب 2 چیزیں جمع ہو جائیں، سونا یا کیش، یا سونے کے ساتھ چاندی، یا چاندی اور کیش نقدی، 2 چیزیں ان میں سے جمع ہو جائیں، اس صورت میں چاندی کا اعتبار ہوگا، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا اعتبار ہوگا. اور چاندی کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی 1,30,000 روپے ہے آج کی قیمت کے اعتبار سے. تو ایک خاتون کے پاس اگر 1 تولہ سونا ہے اور 100, 500, 1000 روپے بھی اس کے پاس موجود ہیں، تو اب چونکہ اس کے پاس کیش بھی ہے اور گولڈ بھی ہے، ان دونوں کو جمع کیا جائے گا تو یہ 1,30,000 سے زیادہ مالیت بنتی ہے. اس پر زکوٰۃ فرض ہے. جب اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اس کو زکوٰۃ میں اور آپ نہیں دے سکتے. گھروں میں موجود بسا اوقات یہ خواتین جو ماسیوں کی شکل میں گھروں میں خدمت کے لیے قریب آبادیوں سے تشریف لاتی ہیں اور صفائی وغیرہ کی خدمت کرتی ہیں، ان سے ضرورت تو ہوتی ہے، لیکن کیا انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ چونکہ ان کے پاس کیش تو ہوتا ہی ہے، کما رہی ہیں، ہر ماہ کچھ نہ کچھ کیش ملتا ہے. پوچھ لیا جائے اگر صرف 1 تولہ سونا بھی ہوا، یا سونا اتنا ہوا جس کی قیمت 1,30,000 ہے، اور کچھ نہ کچھ کیش تو ہو، تو انہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. زکوٰۃ مستحق ہی کو دی جائے گی. عجیب بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کی اہمیت اللہ کے ہاں اتنی زیادہ تھی کہ نماز کے بارے میں مکمل قرآن پاک میں صرف یہ تو حکم موجود ہے نماز پڑھو، کیسے پڑھنا ہے وہ احادیث میں موجود ہے، تفصیل قرآن پاک میں نہیں. اور زکوٰۃ کی اہمیت اتنی زیادہ تھی کہ اللہ نے زکوٰۃ کا بھی حکم قرآن پاک میں نازل کیا، اور کسے زکوٰۃ دی جائے گی وہ بھی قرآن پاک میں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. تو محترم دوستو، اگر کسی کے پاس کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ کیش ہے، تو اس صورت میں ان سب کی قیمت کا اعتبار ہوگا. اس صورت میں 7.5 تولے کا اعتبار نہیں ہوگا. ان کی قیمت جمع کر کے 52.5 تولہ چاندی کی جو ویلیو بنتی ہے، اتنی قیمت، اتنا مال بن جائے، اتنے پیسے بن جائیں، اس پر زکوٰۃ فرض ہے. اسی طرح زکوٰۃ حلال مال میں ہے، ناجائز طریقے سے کمائے ہوئے مال میں زکوٰۃ نہیں ہے. خدا نہ کرے کسی صاحب کے پاس ناجائز آمدنی ہے، ناجائز طریقے سے اس کے پاس کسی سے پیسہ غصب کیا ہوا، کسی کا ہتھیایا ہوا، جوئے کی شکل میں مال اس کے پاس حاصل ہوا، رشوتوں سے مال جمع کیا ہوا، ناجائز مال پر زکوٰۃ نہیں ہے. یہ جرم ہوگا ناجائز مال سے زکوٰۃ دینا. پہلا جرم ناجائز مال، ناحق لوگوں کا مال اپنے پاس رکھا، اور دوسرا جرم ناپاک مال، جس مال پہ اللہ کی لعنت، وہ مال اللہ کے راستے میں دیا جائے، یہ تو جرم ہوگا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ تعالی کے پاس وہی مال قبول ہوگا جو مال پاکیزہ ہو، حلال ہو. ان اللہ طیب، اللہ پاک ہیں، لا يقبل الا طیبہ، پاک مال ہی قبول فرماتے ہیں. تو حرام مال، ناجائز آمدنی میں زکوٰۃ نہیں. دوسرا مسئلہ، زکوٰۃ پر صاحب نصاب جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مالیت 1,30,000 روپے آج کل کی قیمت کے اعتبار سے موجود ہے، سال گزرنے کا جو معاملہ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے. کہتے ہیں کہ یہ مال تو ابھی آیا ہے 2 ماہ پہلے، اس پر تو سال نہیں گزرا، یہ چیز ابھی 6 ماہ پہلے آئی ہے، یہ 9 ماہ پہلے، اس پہ سال نہیں گزرا. سال کا مسئلہ سمجھ لینا چاہیے.
چیزوں پر سال نہیں گزرتا. ایک آدمی کا جنرل سٹور ہے اور اس پر تو روزانہ ہر ہفتے سامان آئے گا, ہر ہفتے بک جائے گا. تو آیا وہ یہ بولے کہ میری یہ جو سامان رکھا ہے, یہ چینی, یہ چاول, یہ تو ابھی ایک ہفتہ پہلے آئی ہے, سال تو گزرا ہی نہیں. ایک سال تک اگر پروڈکٹ پڑی رہے گی یہ تو ایک ناکام تاجر ہوگا. ایک سال تک چیزیں پڑی رہیں, اس کا مطلب اس کی دکان ہی نہیں چل رہی. یہ کیا زکوٰۃ دے گا, اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے. ایک سال تک چیز پڑی ہوئی ہے. سامان پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے, یہ غلط فہمی ہے. اسی طرح جو ہمارے پاس پیسے موجود ہوتے ہیں کہ پیسے ایک سال تک پڑے رہیں تو زکوٰۃ دیں گے, یہ مسئلہ نہیں ہے. سال کا مسئلہ سمجھنا چاہیے. ایک آدمی کے پاس زندگی میں جب کبھی پہلی مرتبہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت جسے نصاب کہا جاتا ہے, اتنے پیسے جب اس کے پاس آئے, سوچے کہ میرے پاس اتنی رقم کب آئی تھی زندگی میں. کوشش کرے کب تجارت شروع کی تھی, پہلی مرتبہ اتنا کیش میرے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر کب آیا تھا. اگر یاد ہی نہیں پڑ رہا, یا یہ تو یاد پڑ رہا ہے کہ فلاں سن میں آج سے اتنے سال 20 سال پہلے میرے پاس 60,000 روپے پہلی بار میری اپنی آمدنی تھی, اتنی رقم میرے پاس آئی تھی, لیکن اس وقت یاد نہیں کہ 10 سال پہلے 15 سال پہلے چاندی کی کیا قیمت تھی. تو اگر آدمی کو معلوم ہو جائے کہ میرے پاس زندگی میں پہلی مرتبہ کس ماہ میں کس مہینے میں اتنا مال آیا جس پر زکوٰۃ فرض ہے, تو وہ مہینہ اس آدمی کی زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے طے ہے. بالفرض ایک آدمی کے پاس ذی الحج کے مہینے میں, ایک آدمی کے پاس رجب کے مہینے میں, ربیع الاول کے مہینے میں پہلی بار اتنی رقم آئی جس پر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے. تو اب موت تک اس آدمی کو ربیع الاول میں زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے. یہ جو کنفیوژن ہے, یہ غلط فہمی کہ رمضان المبارک ہی میں زکوٰۃ ادا ہوگی, یہ غلط فہمی ہے. اور بسا اوقات ایک آدمی کو معلوم ہے کہ میرے پاس پہلی مرتبہ اتنی رقم جو نصاب کی بنتی ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ ربیع الاول میں آئی, لیکن وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے رمضان المبارک میں. یہ زیادتی کر رہا, یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ رہا, صرف اس غلط فہمی میں کہ رمضان المبارک میں 1 روپیہ 70 بن جائے گا, رمضان المبارک میں اجر بڑھ جائے گا. اگر ایک آدمی کو یاد ہی نہیں کہ میرے پاس اتنی رقم کب آئی تھی, تو دوسری شکل, پھر سال کے 12 مہینوں میں سے کسی ایک اسلامی مہینے کو طے کر لے. اب چاہے وہ کسی ایک ماہ کو طے کر لے, میں اس ماہ میں زکوٰۃ ادا کروں گا. اب اگر ایک آدمی نے رمضان المبارک طے کر لیا تو ہمیشہ رمضان المبارک کی ایک تاریخ طے کر لے, میں 1 رمضان المبارک کو حساب کروں گا, میں 10 رمضان المبارک کو حساب کروں گا. جب اگر انہیں اپنی تاریخ یاد نہیں آ رہی کہ میرے پاس اتنے پیسے کب آئے تھے, تو ظاہر سی بات ہے پھر کوئی تاریخ طے کرنی ہوگی. اور انہوں نے کوئی ایک اسلامی تاریخ بالفرض 10 رمضان المبارک طے کر لیا, تو 10 رمضان المبارک کو ہر سال اس نے حساب کرنا ہے کہ میرے پاس آج 10 رمضان المبارک ہے, میں نے زکوٰۃ کے لیے تاریخ طے کی ہے, میرے پاس سونا کتنا موجود ہے, کرنسی کتنی موجود ہے, کیش کتنا موجود ہے, بینک اکاؤنٹ میں کتنا موجود ہے, لوگوں سے رقم کتنی لینی ہے, BC ڈالی ہوئی ہے تو کتنی BCیاں کمیٹیاں میں ادا کر چکا ہوں, پرائز بانڈ کا کیپٹل کتنا میرے پاس موجود ہے, کسی کمپنی کے شیئر ہے تو شیئر کتنا موجود ہے, شیئر کی مارکیٹ ویلیو لگائیں گے. غرض جو تاریخ طے کر لی 10 رمضان المبارک, اس 10 ہر سال گزرنے پر 10 رمضان المبارک کو حساب کرے گا. اگر اس نے 10 رمضان المبارک کو حساب کیا اور ایک رقم 2 دن پہلے آئی ہے, یعنی 8ویں روزے کو اس کے پاس کچھ رقم آئی ہے, اس نے چونکہ اپنے لیے تاریخ 10 رمضان المبارک طے کی ہے, تو اب یہ نہیں سوچے گا کہ یہ رقم تو 2 دن پہلے آئی ہے, یہ مال تو 5 دن پہلے آیا ہے, یہ فلاں پلاٹ میں نے 4 ماہ پہلے خریدا ہے. چونکہ جو تاریخ طے کر لی اس تاریخ میں جو اس کے پاس موجود ہے اس کا حساب کرنا ہوگا. اس تاریخ میں, چونکہ یہ تاریخ سال بعد آتی ہے اس لیے کہتے ہیں سال گزرنا ضروری ہے. ایک آدمی نے تاریخ طے کر لی رمضان المبارک کی یا ربیع الاول کی یا کسی مہینے کی, چونکہ یہ تاریخ ایک طے کر لی, یہ سال بعد آتی ہے, تو کہہ دیا جاتا ہے سال گزرنا ضروری ہے, کہ سال بعد حساب کرے آدمی. یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر مال پر سال گزرنا ضروری ہے. اب ایک جو تاریخ طے کر لی اس سے 5 دن پہلے کوئی چیز آئی, ایک آدمی نے 10 رمضان المبارک طے کی اور اس کے ایک رقم, خدا نہ کرے والد صاحب وغیرہ فوت ہو گئے, وراثت کے معاملات ہیں, اور وراثت میں اس کے پاس
10 لاکھ روپے جو تاریخ طے کی اس سے 1 دن پہلے آئے ہیں تو اس کو بھی شامل کیا جائے گا. ہر مال پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے. دعا ہے ارحم الراحمین مجھے اور آپ کو زکوٰۃ کے ان مسائل کو سیکھ کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئندہ جمعۃ المبارک میں مزید تفصیلی مسائل انشاءاللہ گوش گزار کیے جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.